الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبیہ المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی ترجمہ اور تفسیر کا یہ سیشن، اس کی آج ہم آیہ نمبر 8 اور 9 دو آیات سمجھیں گے۔ پیچھے ہم نے جو سمجھا ہے اس میں سورہ البقرہ کی ابتدا سے لے کے پہلی 5 آیات کے اندر ایمان والوں کی صفات اور اگلی 2 آیات میں ظاہری طور پر کفر کرنے والے لوگ، ان کا تذکرہ جو ہے وہ سمجھا ہے۔ آج سے جو سبق شروع ہو رہا ہے اس میں 13 آیات کے اندر اللہ رب العزت منافقین کی خصلتیں ان کا ذکر فرمائیں گے۔ یہ بات میں شروع کرنے کے بعد بھی کر سکتا تھا، لیکن یہاں پہ کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ موضوع کی جو مناسبت ہے اس کو سمجھ جائیں اور موضوع کی اہمیت کو سمجھ جائیں۔ ایک ہوتا ہے ظاہری کفر، اس کا انسان کو بڑی آسانی سے پتہ چل جاتا ہے، ایمان کا بھی بڑی آسانی سے پتہ چل جاتا ہے، لیکن جو چھپا ہوا کفر ہوتا ہے وہ اتنا ہی نقصان دہ ہوتا ہے، اور اس کو تلاش کرنا، اس کو ڈھونڈنا اور اس کا رد کرنا یہ اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایمان والوں کی صفات 5 آیات کے اندر، ظاہری کفر وہ تو کافر ہیں ہی 2 آیات کے اندر بیان کر دیا، لیکن جو منافق ہیں جن کے دلوں کے اندر کفر چھپا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ 13 آیات کے اندر کیا ہے، ان کی خصلتوں کا ذکر 13 آیات میں کیا ہے۔ تو چلیں پڑھتے ہیں۔ یہ سورہ البقرہ کی آیہ نمبر 8 ہے۔ لفظی ترجمہ اس کا، من کا مطلب ہوتا ہے سے، واو کا مطلب ہے اور، الناس لوگوں، من یہ موصولہ ہے، کچھ ایسے ہیں، اس کا لفظی ترجمہ ہے جو، ویسے جو، یقولو کہتے ہیں یا کہتا ہے، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما اور نہیں، ہم وہ، بمومنین ایمان لانے والے یا مومن۔ یہاں پر نہیں کے ساتھ اضافہ کریں گے ہرگز نہیں کا۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا ما جو ہے اس کا ایک مطلب ہوتا ہے جو، ما موصولہ ہوتا ہے، ایک ما جو ہے موصولہ ہوتا ہے، اور ایک ما جو ہے وہ ما نافیہ ہوتا ہے۔ موصولہ کا مطلب جو ہوتا ہے جس، اور نافیہ کا مطلب نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ما ہے یہ نافیہ ہے، اور تاکید جو اس کے معنی، یہ تاکیدیہ لفظ ہے، ہرگز تاکید ہے معنی کے اندر، ایک ہے نہیں اور ایک ہے ہرگز نہیں، معنی کے اندر تاکید ہے۔ یہ تاکید اس وجہ سے آئی ہے کیونکہ ما کے بعد با ہے، بمومنین، تو یہ با کی وجہ سے اس کے معنی کے اندر تاکید ہے، اور ہرگز نہیں وہ مومن۔ تو پہلے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے منافقین کی خصلتوں کا ذکر۔ اصل یہاں پہ کچھ چیزیں جو موضوع سے ہٹ کے ہیں لیکن ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، وہ ہے منافق کی تعریف۔ لفظ منافق جو ہے یہ النافقاء سے نکلا ہے۔ النافقاء سے اخذ کیا گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے جنگلی چوہا۔ جنگلی چوہا جب جنگل کے اندر اپنی بل بناتا ہے رہنے کے لیے،
تو اس کے دو سوراخ بناتا ہے۔ ایک سوراخ وہ ہوتا ہے جو سب کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، اس کو الصاعقاء کہتے ہیں، الصاعقاء، اس سوراخ کو جو سب کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ اور ایک سوراخ اس نے پوشیدہ بنایا ہوتا ہے پچھلی سائڈ پہ بل کے، وہ اس نے چھپایا ہوتا ہے۔ یہ جنگلی چوہا جب بناتا ہے، گو کہہ لیں جنگلی چوہا، اور جنگلی چوہا جب شکاری اس کا شکار کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ الصاعقاء سے داخل ہوتا ہے، جو سب کے سامنے ظاہر بل ہوتی ہے اس میں سے داخل ہوتا ہے، اور جو بل اس نے چھپائی ہوتی ہے اس سے نکل جاتا ہے۔ جب اس سے نکل جاتا ہے تو جو اس نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے، جو کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہے بل، اس کو کہتے ہیں نافقاؤ، چھپی ہوئی، وہ رستہ جو چھپا ہوا ہے۔ النافقاؤ وہ رستہ جو اس نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، جو کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہے، جو سوراخ، جو بل اس نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے، کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہے، اس کو النافقاؤ کہتے ہیں، جنگلی چوہے کا وہ رستہ۔ تو بالکل ایسے منافق بندہ، اس نے بھی ایک رستہ چھپا کے رکھا ہوتا ہے، اور وہ رستہ کفر کا رستہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو منافق کہتے ہیں۔ لفظ منافق جو ہے یہ نافقاؤ سے نکلا ہے، اور نافقاؤ جنگلی چوہے کا وہ رستہ، وہ بل کا سوراخ جو اس نے چھپایا ہوتا ہے، جب خطرے کی گھنٹی بجتی ہے تو وہ اس رستے سے نکلتا ہے، اور منافق کے لیے جب ایمان کی حالت میں خطرے کی گھنٹی نظر آتی ہے تو پھر وہ کفر والے رستے سے نکلتا ہے، تو اس لیے اس کو منافق کہتے ہیں۔ ایمان جو ہے اصل میں یہ تین چیزوں کا نام ہے۔ ایمان ہے اقرار باللسان کا نام، تصدیق بالقلب کا نام، اور عمل بالجوارح کا نام۔ یہ تین چیزیں، اقرار باللسان مطلب زبان سے اقرار کرنا، تصدیق بالقلب دل سے تصدیق کرنا، عمل بالجوارح نیک اعمال سے ثابت کرنا کہ میں مومن ہوں۔ اگر بندہ یہ تینوں کام کرتا ہے تو وہ مومن ہے۔ لیکن جو منافق ہوتا ہے، اچھا یہاں پہ منافق کی بھی دو قسمیں ہیں، یہ جاننا بھی بڑی ضروری ہے۔ منافق کی تعریف جان لی، منافق دو طرح کے ہوتے ہیں۔ منافق ایک منافق عملی ہوتا ہے، اور ایک منافق اعتقادی ہوتا ہے۔ جو منافق عملی ہے، یہ اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسلام میں داخل سچے دل سے ہوا ہوتا ہے، لیکن عملاً اس کے اندر کمیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، عمل وہ اسلام کے مطابق نہیں کرتا۔ تو تعریف اس کی، اسلام میں دل سے داخل ہوتا ہے مگر عمل اسلام میں ناقص ہوتا ہے، اس کو فاسق بھی کہتے ہیں۔ اور جو منافق اعتقادی ہے وہ دل سے اسلام میں داخل نہیں ہوا ہوتا، یہ اس کی تعریف ہے، آسان ہے۔ منافق اعتقادی جو عمل کرتا ہے ظاہری طور پر، وہ لوگوں کے سامنے نماز بھی پڑھے گا، صدقہ بھی دے گا، روزہ بھی رکھے گا، عمل کرے گا وہ، لیکن دل سے اسلام میں داخل نہیں ہوتا۔ یہاں پہ اب یہ بات سمجھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ جس بندے نے اقرار باللسان کیا، تصدیق بالقلب کیا، یہ تینوں کام کیے، وہ تو ہوا مومن۔ جس نے اقرار باللسان کیا، تصدیق بالقلب نہیں کیا، یہ منافق اعتقادی ہے۔ یہ بھی وہ کرتا ہے، منافق اعتقادی یہ کام بھی کرتا ہے۔ اور ایک وہ بندہ جس نے اقرار باللسان بھی کیا، تصدیق بالقلب بھی اس نے کیا، لیکن عمل بالجوارح نہیں کیا، تو یہ جو ہے یہ منافق
عملی ہے، یعنی کہ جو منافق عملی ہوتا ہے وہ یہ کام نہیں کرتا، اور جو منافق اعتقادی ہوتا ہے وہ یہ کام نہیں کرتا۔ یہ منافق کی تعریف اور منافق اعتقادی اور منافق عملی کا فرق ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ 1831 میں شہید ہوئے ہیں بالا کوٹ کے مقام پہ۔ ان کی ایک کتاب ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، قرآن کریم کی تفسیر کے اصول انہوں نے اس کے اندر لکھے ہیں۔ اس کے اندر انہوں نے منافق عملی اس کی 6 صورتیں بیان کی ہیں۔ کل انشاءاللہ کل کے درس میں وہ 6 صورتیں سمجھیں گے۔ میرا ارادہ تھا آیت نمبر 8 اور 9 دونوں کو پڑھنے کا، لیکن آیت نمبر 8 ہی کافی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل آیت نمبر 9 سمجھیں گے۔